السلام علیکم پیارے بچوں، ہم مسلسل ماہ محرم کے بارے میں اور ماہ سفر کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، اور ہم اپنے بچوں کو یہ سب ضرور بتاتے ہیں کیونکہ یہ نسل در نسل یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ ہم کو ایک ایک کو بتانا چاہیے کہ ماہ محرم میں کیا ہوا، ماہ سفر میں کیا ہوا، تاکہ جب ہماری نسلیں جوان ہوں تو وہ اس چیز کو فالو کریں۔ چلیے آئیے شروعات کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود بچوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم کڈز۔ وعلیکم السلام۔ بچوں، آپ اپنا نام بتائیے اور آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کی ہابی کیا ہے، کیا کرنا پسند کرتے ہیں آپ لوگ فری ٹائم میں۔ ٹھیک ہے، آپ سے سٹارٹ کریں گے، ذرا ان کو مائک دیجیے۔ میرا نام رضا علی مرزا، میری ہابی سائیکلنگ ہے۔ سائیکلنگ ہے، ویری گڈ، اچھی ہابی ہے جی۔ ہمارا نام مرزا سزین فاطمہ ہے اور ہماری ہابی ریڈنگ ہے۔ ریڈنگ، ویری نائس۔ زین کنٹینیو دس ہابی، زندگی بھر اسے کنٹینیو رکھیے گا کیونکہ ریڈنگ ایک بہت بہترین ہابی ہے جی۔ ہمارا نام ہے زہرا فاطمہ جی، اور ہماری ہابی ہے ڈرائنگ کرنا۔ ڈرائنگ کرنا، اگین اے ویری گڈ ہابی، کیونکہ ہم لوگ جب ڈرائنگ کرتے ہیں تو ہمارا برین ایکٹیو رہتا ہے، کریٹیو رہتا ہے، تو جب ہم بوڑھے ہوتے ہیں تو ہمیں بہت ساری مینٹل النیس سے بچاتی ہیں ہماری ایسی کریٹیو ہابیز جو ہوتی ہیں۔ ہمیں بہت ساری دماغی بیماریاں ہوتی ہیں، ڈیمنٹیا ہوتا ہے، الزائمرز ہوتا ہے، جب ہم اپنے برین کو ان ورک رکھتے ہیں تو ہم لوگوں کو بڑھاپے میں یہ ساری بیماریاں نہیں ہوتی ہیں جی۔ آپ بتائیے جی۔ ہمارا نام مرزا جون علی ہے اور ہماری ہابی اسکیچ ہے۔ اسکیچنگ کرنا، اگین اے ویری نائس ون۔ ہمارا نام مرزا اظہر عباس ہے اور ہماری ہابی فٹ بال ہے۔ فٹ بال، ویری نائس، صحیح بات ہے، لڑکوں کو تو یہ سب پسند ہوتا ہی ہے اسپورٹس میں۔ ہمارا نام مرزا حسین عباس ہے اور ہماری ہابی ہے موبائل اور ساتھ میں اسمائل کرنا ویری گڈ۔ موبائل ٹھیک ہے، وہ تو سارے بچوں کی آج کل ہابی نہیں، ضرورت بن گئی ہے، ہر بچے کے ہاتھ میں فون ہوتا ہے۔ اینی وے، تو چلیے آج ہم سیکھیں گے ایک ایسی چیز کے بارے میں جو ہو سکتا ہے آپ نے سنی ہو سکتا ہے آپ نے نہ سنی ہو۔ آج ہم بات کریں گے امام زین العابدین علیہ السلام کے خطبے کے بارے میں، کہ جو انہوں نے خطبہ دیا شام میں، ایسا خطبہ ایک جو آلریڈی شخص بیمار ہو، یعنی فزیکلی وہ ٹائرڈ ہوتا ہے، جب ایک انسان فزیکلی تھکا ہوا ہوتا ہے تو وہ بہت بہترین خطبہ نہیں دے سکتا، مینٹلی ڈرینڈ ہوتا ہے، یعنی جب ہمارا کوئی اپنا ہم سے بچھڑ جاتا ہے تو ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہم کیا کریں، ہمیں بس اسی میں دھیان جاتا رہتا ہے، ہمیں بار بار رونا آتا ہے، ہم لوگ ٹوٹ چکے ہوتے ہیں ایک انسان کے جانے پہ۔ لیکن امام سجاد علیہ السلام وہ امام ہیں جنہوں نے 18 بنی ہاشم کی شہادت ایک دن میں دیکھی، اور انہوں نے اپنے بابا کا سر نیزے پہ دیکھا، اپنے گھر کی عورتوں کو انہوں نے بے مکنا و چادر ہوتے ہوئے دیکھا، جو ایک زمانے میں شاہی کرتی تھیں وہاں، یعنی رول کرتی تھیں وہاں کی، جو اہل بیت کے گھرانے کی جو عورتیں تھیں، ان لوگوں کے پاس بھٹکنے کی کسی کی مجال نہیں تھی، جب یہ نکلتے تو لوگوں کو اپنے اپنے گھروں میں بھیج دیا جاتا، اور ایسے گھر کی خواتین کو بے پردہ ہوتے ہوئے دیکھا، اپنے آگے کے چھوٹے بچوں کو، چھوٹی بہن کو ایسے لوگوں سے مار کھاتے ہوئے دیکھا۔ اگر کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارے پاپا بھی ہمیں زور سے مار دیتے نا تو ہماری ماں تڑپ جاتی ہے، رائٹ، کہ ارے اتنی زور سے کیوں مار دیا، اتنی زور سے نہیں مارنا چاہیے تھا۔ تو پھر ایک باہر کا کوئی مار دے تو یہ بہت زیادہ، ایک انسان سوچ نہیں سکتا کہ ہمارے گھر کے بچے کو کوئی باہر کا شخص مار دے، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ امام سجاد علیہ السلام نے وہ چیز برداشت کی۔ اس کے بعد جب وہ یزید کے محل پہنچے تو یزید نے ان لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کیا دیا تم کو تمہارے رب نے، تمہارے خدا نے تمہیں کیا دیا؟ دیکھو آج میرے پاس محل ہے، میں یہاں کا بادشاہ ہوں، اور تم لوگوں کو دیکھو، تم لوگ چینز میں ہو، تم لوگوں پر غربت طاری ہے، اب میں تم لوگوں کو زندان میں بھیج دوں گا۔ اس وقت بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اسے کہا کہ جو تو دیکھ رہا ہے وہ میں نہیں دیکھ رہی ہوں، اور جو میں نہیں دیکھ رہی ہوں وہ تو دیکھ رہا ہے، یعنی مجھے صرف خوبصورتی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ ہمارے لیے اس کا جو اجر ہے وہ تو سوچ نہیں سکتا، اور تیرے لیے اس کا جو عذاب ہے وہ تجھے اندازہ نہیں ہے۔ خیر، اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام نے کہا کہ میں خطبہ دینا چاہتا ہوں، تو یزید اس بات کے لیے راضی نہیں تھا کہ امام سجاد علیہ السلام جائیں اور خطبہ دیں، لیکن اس کے درباریوں نے، یعنی دربار میں منسٹرز ہوتے ہیں، جیسے بادشاہ بیٹھا ہوتا ہے اس کے سائڈ میں پورے
منسٹرز بیٹھے ہوتے ہیں اور بہت بڑے بڑے کوٹیئرز بیٹھے ہوتے ہیں جو اس کے کورٹ میں ہر وقت اٹھتے بیٹھتے ہیں. تو ان لوگوں نے یزید سے کہا کہ یزید تو کس بات سے گھبراتا ہے, یہ ایک بیمار ہے, یہ ایک ناتوان ہے, یہ کیا خطبہ دے گا, جانے دے تو انہیں. لیکن جب امام آئے خطبہ دینے کے لیے تو وہ اس طرح سے آئے, اس انداز سے آئے کہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ اس انسان پہ اتنا مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا ہے. امام نے اپنے آپ کو کمپوز کیا اور جو انہوں نے خطبہ شروع کیا, سب سے پہلے انہوں نے اپنا انٹروڈکشن دیا. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں مکہ اور منا کا بیٹا ہوں, میں زمزم اور صفا کا بیٹا ہوں, میں علی اور فاطمہ کا بیٹا ہوں. کیا مطلب ہے؟ یعنی مکہ کس نے بنایا ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے بنایا. جناب ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ یہ چوتھے امام کے جد ہیں. ابراہیم علیہ السلام سے نسل امامت تک چلی آ رہی ہے. اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام کے جناب اسماعیل علیہ السلام جن کے پیروں سے زمزم جاری ہوا, ان کی اولادوں میں سے ہیں بنی ہاشم, رائٹ. جب انہوں نے یہ بتانا شروع کیا کہ میں کون ہوں, تو اب تک جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ اس نے وقت کے خلیفہ کی بیعت نہیں کی ہے, یہ کون لوگ ہیں, ان کو پتہ چلا کہ یہ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے ہیں. یعنی ہم جس کا کلمہ پڑھتے ہیں یہ انہی کی اولادوں میں سے ہیں. اور تب کیا ہوا؟ لوگ اس کے خلاف ہونے لگے. یزید ڈر گیا کہ اس کا جو ہے تو تختہ یہیں پر پلٹ جانے والا ہے. تو جو یزید اپنے تخت پر بیٹھ کر کہتا تھا کہ کوئی وحی نہیں آئی, کوئی قرآن نہیں آیا, اس نے اذان کا حکم دیا. جب تم خدا کو نہیں مانتے تو اذان کا حکم کیسے دے سکتے ہو؟ تاکہ کیونکہ ہم لوگوں کو پتہ ہے نا, بچپن میں ہم لوگوں کو سکھایا گیا نا کہ جس وقت اذان ہوتی ہے اس وقت خاموش ہو جانا چاہیے, چپ ہو جانا چاہیے, اذان کے وقت باتیں نہیں کرنا چاہیے. تو یزید نے سوچا کہ امام کو کس طرح خاموش کرائے, یہ تو میرا دربار میرے خلاف ہو جا رہا ہے. اس نے اذان کا حکم دے دیا اور ایک ساتھ 7 مؤذن اذان دینے لگے. جب ان لوگوں نے کہا اللہ اکبر, کون سوچ سکتا ہے یہ وقت کے امام کے علاوہ, جیسے ہی امام کے وقت پہ اذان شروع, امام خاموش ہو گئے. لیکن آپ نے اگر اذان سنی ہو, وہ لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر بہت ایک کھینچ کے کہتے ہیں, ہائی پچ میں, پھر اس کے بعد وہ لوگ رکتے ہیں. تو جب کہا اللہ اکبر اور وہ مؤذن خاموش ہوا, تب امام علیہ السلام نے کہا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں تو نہیں مانتا تو یہ اذان کیوں دلوا رہا ہے؟ تو یہ پہلا ہی اس کے اگینسٹ چلا گیا. پھر اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن رسول اللہ. تو کہا کہ یہ کس کا نام تو لے رہا ہے اذان میں؟ تو نے ہم لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ ہم اس محمد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, ہم ان کی آل میں سے ہیں, تو ان کی اذان دلواتا ہے اپنے دربار میں اور تو نے ہمیں قید کیا ہوا ہے. یعنی یا تو یہ کہہ دے کہ محمد تیرے ہیں, اور اگر تیرے نہیں ہیں ہمارے ہیں, تو ہمارا تو نے یہ حال کیوں کیا ہے؟ تیرا یہ اذان دینا ہی بتاتا ہے کہ تیری شکست ہوئی ہے اور اسی محمد کی تو اذان دلوا رہا ہے. اب جب اس نے یہ دیکھا, پورا دربار اس کے خلاف چارجڈ اپ ہو گیا. یہ دیکھ کر ایک رومی سفیر, یعنی روم کا سفیر تھا, ہم جانتے ہیں نا روم ایک کنٹری ہے, رائٹ, وہاں کا سفیر, اس نے وہ کھڑا ہو گیا یہ حال دیکھ کے. اس نے کہا کہ تو نے اپنے نبی کی آل کا یہ حشر کیا ہے. ہمارے نبی کی آل کا اگر کوئی ایک بندہ بھی ہوتا تو ہم اس انسان کی اتنی عزت کرتے, ہم اس کا اتنا احترام کرتے کہ ہم جہاں وہ آتا ہم اسے بیٹھنے کے لیے جگہ دے دیتے. ہم اس طرح سے اس کی عزت کرتے, اس نبی زادے کی ہم بہت زیادہ احترام کرتے. اور تو نے جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اس کی آل کے ساتھ تو نے یہ سلوک کیا ہے. اور میں خود جناب موسیٰ علیہ السلام کی 17ویں نسل میں سے ہوں, لیکن پھر بھی جو میرا احترام, میرا رسوخ میرے قبیلے میں ہے وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا. اور تو نے اپنے نبی کے ساتھ یہ حشر اور یہ سلوک کیا ہے. اور پھر یزید کا پورا دربار اس کے خلاف ہو گیا. فوراً یزید نے دیکھا کہ یہاں بازی میرے خلاف ہو جا رہی ہے اور دربار میرا پلٹتا جا رہا ہے. فوراً اس نے ان لوگوں کو قید کرنے کا حکم دے دیا اور ایسے ویران اور اندھیرے زندان میں بھیج دیا کہ جہاں روشنی کا کوئی گزر بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں نے کیا پہلے یہ خطبہ سنا تھا؟ ہم لوگوں نے وہ نوحہ سنا ہے, انا ابن مکہ و منا.
آپ لوگ یہ نوحہ جا کر سنیں, اس میں ساری چیزیں امام علیہ, میں نے آپ کو, امام نے بہت طویل خطبہ دیا ہے, بہت ہی لمبا خطبہ دیا ہے, لیکن ابھی آپ چھوٹے ہیں, کئی چیزیں آپ نہیں سمجھیں گے, تو میں نے آپ کو بہت شارٹ میں بتایا کہ امام نے کیا کہا. اگر آپ ڈیٹیل چاہتے ہیں, ویسے تو عربک خطبہ بہت ہی زیادہ بڑا ہوگا, صرف آپ یہ نوحہ اگر سن لیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ امام صرف اپنے آپ کو انٹروڈیوس کس طرح کروا رہے ہیں, اور کس طرح یزید اپنے ہی بھرے دربار میں ذلیل و خوار ہو گیا, اس کی خود کی بے عزتی ہو گئی. اسے لگا کہ میں لا کے ان لوگوں کا مذاق اڑاؤں گا, ان لوگوں کی بے عزتی کروں گا, لیکن عزت دینے والا تو بے شک اللہ ہی ہے. رائٹ, ویری گڈ. تو آپ سب سے پہلے آپ ہمیں بتائیے کہ کہاں پر امام سجاد علیہ السلام نے خطبہ دیا؟ یزید کے دربار میں خطبہ دیا. جی, یزید کے دربار میں خطبہ دیا چوتھے امام علیہ السلام نے. اچھا یہ بتائیے کہ یزید جب گھبرا گیا کہ ان کے خطبے سے میرا دربار پلٹ رہا ہے میرے خلاف, تو اس نے کیا کیا انہیں خاموش کرانے کے لیے؟ کیا اس نے اتار دیا ان کو؟ جی آپ بتائیے زہرا. انہیں نے کہا کہ اذان دو. اس نے کہا کہ آزان دلوائی جائے, جبکہ دربار کوئی آزان دینے کی جگہ نہیں ہے, مسجد میں ہوتی ہے آزان, لیکن اس نے خاموش کروانے کے لیے اپنے دربار میں آزان دلوائی. اچھا ٹھیک ہے, کوئی ہمیں بتائے گا کہ آزان شروع ہوتے ہی امام نے کیسے اس اذان کو اس کے خلاف پروف کر دیا؟ یہ کہ تم جس محمد کا تم نام لے رہے ہو اذان میں, جی وہی محمد کی آل کا میں ہوں. جی, محمد نہیں کہتے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے. ٹھیک ہے, بالکل. اور کوئی بتائے گا اور کس طرح سے اذان کو؟ جی سزین آپ بتائیے. جب اذان شروع ہوئی تو جب ان لوگوں نے اللہ اکبر کہا اور اس کے بعد رکے, تو امام سجاد نے کہا کہ تم اللہ اکبر کیوں کہہ رہے ہو, اور پھر جب اس کے بعد میں انہوں نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ اور کہا اشہدو ان محمد رسول اللہ, تو کہا تم اشہدو ان محمد رسول اللہ کہہ رہے ہو اور ہم نبی کی آل میں سے, ہم رسول خدا کی آل میں سے, اور ہم پر اتنا ظلم کر رہے ہو. بے شک. اور یہ سن کر اس کے جو دربار کے سب لوگ تھے ان لوگ سوچنے لگے کہ تو نبی کی آل میں سے اور ان پر اتنا ظلم کیوں کر رہی ہے. بالکل صحیح جواب. کس طرح سے امام علیہ السلام نے اس کی اس اذان دلانے کی جو اس کی اسٹریٹجی تھی امام کو خاموش کرنے کی, امام نے اس پر ہی پلٹ کے رکھ دی, کیونکہ وہ کہتا تھا کہ بنی ہاشم نے معاذ اللہ ڈھونگ کیا ہے, وہ خلافت چاہتے تھے, وہ پاور چاہتے تھے, اس لیے ان لوگوں نے کہا کہ اللہ ایک ہے, اللہ کو مانو, مجھے نبی مانو, لیکن ایسا کچھ نہیں تھا, نہ کوئی وحی آئی, نہ خدا ہے, نہ قرآن ہے, وہ کچھ بھی نہیں مانتا تھا, اور امام نے اسے اس کے منہ پر کرارا جواب دیا. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ اس خطبے کو ضرور پڑھیے, سنیے, اور آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہمارے امام علیہ السلام جب کوئی خطابت کرنے آتے ہیں تو پھر جب وہ خطابت کرتے ہیں تو اچھے بھی ان کے آگے کچھ نہیں کر پاتے, اور آپ لوگوں کو ضرور پڑھنا چاہیے. اٹ از ویری انٹرسٹنگ اینڈ ویری نالجبل. ٹھیک ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ نشاط غزالہ ہمارے لیے کون سا سیگمنٹ لے کر آئی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر کڈس, آپ سبھی کا استقبال ہے ہمارے سیگمنٹ ڈیڈ یو نو میں. تو چلیے اس کوئز راؤنڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں اسٹوڈیو میں موجود بچوں کے ساتھ. السلام علیکم کڈس. وعلیکم السلام. کیسے ہو آپ لوگ؟ الحمدللہ. الحمدللہ. آئی بلیو پریویس سیگمنٹ میں سسٹر فاطمہ نے جو آپ کو اسٹوری سنائی اس میں سے آپ نے کچھ نہ کچھ درس لیا. ویری گڈ. تو چلیے ہمارے کوئز راؤنڈ کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اس میں دو راؤنڈ ہوں گے, اسلامک کویشچن اینڈ آنسرس اینڈ دینی. وچ ٹیم وڈ لائک ٹو گو فرسٹ؟ ٹیم اے. اوکے ٹھیک ہے. سو ٹیم اے, آپ کا فرسٹ کویشچن ہے کہ واقع کربلا کے بعد کس امام نے کوفے میں خطبہ دیا؟ جی رضا آپ بتائیے. جناب سید سجاد. ویری گڈ, جناب سید سجاد. اور کس آپ کو پتہ ہے جناب سید سجاد نے خطبہ دیا, ان کے ساتھ ساتھ ایک اور امام بھی موجود تھے, کوئی بتا سکتا ہے؟ جی آپ بتائیے. 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام. ویری گڈ. اس ٹائم پہ 2 امام موجود تھے, لیکن چوتھے امام نے خطبہ کیوں دیا؟ کیونکہ 5ویں امام کی جو ایج تھی وہ کافی کم تھی, اور وقت کے امام ہمارے 4th امام تھے, امام زین العابدین علیہ السلام, اس وجہ سے انہوں نے خطبہ دیا. ٹھیک ہے. سو ناؤ نیکسٹ کویشچن از ٹیم بی فار یو آل. آپ مجھے بتاؤ امام حسین علیہ السلام کی کس بیٹی نے زندان شام میں شہادت پائی؟ جی آپ بتائیے. جان. بی بی سکینہ. ویری گڈ. جناب سکینہ سلام اللہ علیہ نے زندان میں شہادت پائی. پروردگار ہم سب کو ان کی زیارت نصیب کرے جلد سے جلد. لائیے آمین.
ٹیم نیکسٹ ٹیم آپ مجھے بتاؤ, میں آپ کو ایک میننگ بتاؤں گی, ٹھیک ہے؟ یہ امام کا لقب ہے, نام ہے, اس کا میننگ ہے, مجھے آپ کو اس کا ٹائٹل بتانا ہے, ٹھیک ہے؟ اور میننگ ہے عبادت کرنے والوں کی زینت. جی آپ بتائیے. سید سجاد علیہ السلام. امام سجاد علیہ السلام, ویری گڈ. ان کا لقب ہے عبادت کرنے والوں کی زینت. لیکن یہ آپ نے جو نام بتا دیا چوتھے امام ہے, لیکن یہ ٹائٹل نہیں ہے. ٹائٹل آپ بتائیے سوسن. زین العابدین. ویری گڈ, ایکسیلنٹ. دس از واٹ آئی واز لوکنگ فور, کہ زین العابدین کا مطلب ہوتا ہے بچوں عبادت گزار, عبادت کرنے والوں کی زینت. ٹھیک ہے, یاد رہے گا یہ. اوکے, سو ناؤ نیکسٹ کویشچن از فار ٹیم, اندر ٹیم. آپ مجھے بتاؤ 7 صفر کو کس امام کی ولادت ہے؟ جی آپ بتائیے حیدر. 7ویں امام حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام. ویری گڈ, 7ویں امام کی ولادت سفر کے منتھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے, ناؤ دس از اے لاسٹ کویشچن فار آر اسلامک کویشچنس. آپ مجھے بتاؤ امام سجاد, امام زین العابدین علیہ السلام, ہمارے 4th امام, ان کی شہادت کس دن ہے؟ جی آپ بتائیے. 25 محرم. ویری گڈ, 25 محرم کو امام کی شہادت ہے. ٹھیک ہے, سو ناؤ آر اسلامک کویشچن اینڈ راؤنڈ از کمپلیٹیڈ. ویل موو ٹو آر GK کویشچن اینڈ آنسرس. سو ناؤ فرسٹ کویشچن, اٹس اے فل ان دا بلینکس. آپ مجھے بتاؤ ٹیم, یو آل آر ڈوئنگ ریئلی ویل آئی شوڈ سے. ناؤ فرسٹ کویشچن از octopus have blue dash and dash number of brain. Kids, ہم ہیومن بینگ, ایون اینیملس کا, سب کا, لیٹ می ٹیل یو, ریڈ بلڈ ہوتا ہے نا, ہم نے ہمیشہ لال ہی خون دیکھا ہے سب کا, انسانوں کا, جانوروں کا. لیکن آکٹوپس ایک یونیک اینیمل ہے جس کا بلڈ بلیو ہوتا ہے, اور اس کے پاس کتنی برین ہوتی ہے پتہ ہے؟ 9 نمبر آف برین. یس, سوچو ہمارے پاس صرف ایک برین ہوتی ہے اور ہمارے پاس کتنا مینٹل پاور ہوتا ہے, اور آکٹوپس کے پاس 9 برینس ہوتی ہے. سپر. اوکے, سو ناؤ سیکنڈ فل ان دا بلینکس از فار ٹیم اندر. آپ مجھے بتاؤ ہیپوپوٹیمس ملک از ڈیش ان کلر. جی رضا آپ بتائیے. ریڈ. ملک ریڈ, کبھی دیکھا ہے کسی کا ریڈ ملک؟ نو, رانگ, انکریکٹ. جی آپ بتائیے. وائٹ. نو, انکریکٹ. آئی ول گیو یو دس آنسر. ہپوپوٹامس اگین اٹس اے یونیک اینیمل کہ جس کا ملک پنک ان کلر ہے. آئی بلیو آپ لوگوں کو جو بھی ہم یہاں پہ سکھا رہے ہیں کچھ نیا سیکھنے مل رہا ہے جنرل نالج میں. مزہ آ رہا ہے؟ ویری گڈ. اوکے, سو ناؤ لیٹس موو ٹو اندر کویشچن. اٹ از اگین اٹس اے یس اور نو. ٹھیک ہے, ٹیل می ایوری اسٹیپ وی ٹیک یوزز 200 ڈفرینٹ مسلس ان دا باڈی. یعنی کہ جب بھی ہم سنگل اسٹیپ لیتے ہیں نا, ایک قدم, ہر قدم, اس میں ہماری باڈی کے 200 مسلس جو ہوتی ہیں ایکٹیو ہوتی ہیں, انوالو ہوتی ہیں ہر اسٹیپ پہ. تو یہ یس ہے یا نو ہے؟ یس. ویری گڈ, یس. ماشاء اللہ, سب کو انفارمیشن ہے اس چیز کی. ویری گڈ. اوکے, سو ناؤ دس از اے لاسٹ کویشچن آف دس سیگمنٹ. ٹیم آپ مجھے بتاؤ نیم اینی 2 اینیملس وچ سلیپ وائل اسٹینڈنگ. یعنی کہ وہ 2 جانوروں کے نام بتائیے جو کھڑے رہتے ہیں اور سو جاتے ہیں, کھڑے رہتے ہوئے سوتے ہیں. جی رضا آپ بتائیے. کاؤ. کاؤ, ویری گڈ. اندر؟ ہارس. ویری گڈ. ہارس اور کاؤ اتنے ڈفرینٹ ہیں کہ یہ لوگ کھڑے رہتے ہیں تو بھی یہ لوگ سو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا لگا نا پارٹیسپیٹ کر کے؟ یس. نالج میں اضافہ بھی ہوا آپ لوگوں کی. ویری گڈ, تھینک یو. تو اسی کے ساتھ ویورز ہمارا یہ سیگمنٹ ہوا کمپلیٹ. مجھے دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے چینل ون دیکھتے رہیے. پیغام انسانیت. خدا حافظ.